بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم کتاب القضاء کی 9ویں بحث پڑھیں گے۔ بحث شروع کرنے سے قبل عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ ثم شرع بعد ذلك فيما يفعله القاضي إذا كان الخصم حاضرا أو لم يكن، فقال: فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بها وكتب به وهو السجل، أي حكم بالشهادة وكتب بالحكم، وهذا المكتوب هو السجل، فيكتب حكمت بذلك أو ثبت عندي، فإن هذا حكم. وإن شهدوا على غائب لم يحكم، وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بها، وهو الكتاب الحكمي، وكتاب القاضي إلى القاضي، وهو نقل الشهادة حقيقة، ويقبل فيما لا يسقط بشبهة، أي ما سوى الحدود والقصاص إذا شهد به عنده، كالدين والعقار والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة والمضاربة المجحودتين، فإن الأمانة ومال المضاربة إذا لم يجحد لا يحتاج إلى كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا جحد صار مغصوبين، وفي المغصوب تجب القيمة وهي دين، فيجري فيه الكتاب الحكمي، إذ لا يحتاج إلى الإشارة بل يعرف بالصفة، بخلاف العين المنقولة فإنه يحتاج فيها إلى الإشارة. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذا عند أبي يوسف رحمه الله، إلا في العبد الآبق فيقبل فيه. وقد ذكر في كيفيته هكذا: يكتب قاضي بخارى إلى قاضي سمرقند: إن فلانا وفلانا شهد عندي أن عبد فلان المسمى بالمبارك الذي حليته كذا وكذا أبق من مالكه ووقع بسمرقند في يد فلان، إلى آخر الكتاب، ويختمه. فإذا وصل إلى قاضي سمرقند يحضر الخصم مع العبد ويفتحه بشرائطه، فإن لم يكن حليته كما كتب يتركه، وإن كان فالخصم إن ذهب إلى بخارى فبها، وإلا يسلم العبد إلى المدعي لا على وجه القضاء، ويأخذ منه كفيلا بنفس العبد، ويجعل في عنقه شيئا، ويختمه صيانة عن التبديل عند شهادة الشهود، ويكتب إلى قاضي بخارى جواب كتابه وأنه أرسل إليه العبد، فإذا وصل إليه الكتاب يحضر الشهود الذين شهدوا في غيبة العبد ليشهدوا في حضوره، ويشير إليه أنه ملك المدعي لكن لا يحكم لأن الخصم غائب، ثم يكتب إلى قاضي سمرقند أن الشهود شهدوا بحضوره ليحكم قاضي سمرقند على الخصم ويبرأ الكفيل عن كفالته. وعن محمد رحمه الله قبوله فيما ينقل، وعليه المتأخرون لا في حد وقود. یہ ہے آج کی ہماری بحث کی عبارت۔ اس بحث کا عنوان یہ ہے کہ ایک قاضی کا دوسرے قاضی کو خط لکھنا۔ بحث طویل ہے، اس لیے اس کو تقسیم کر کے پڑھتے ہیں تاکہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک قاضی جب دوسرے قاضی کو خط لکھتا ہے تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ پہلی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ قاضی مدعا علیہ کی موجودگی میں شرائط کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور پھر اپنے فیصلے کو بصورت خط دوسرے قاضی کو بھیجتا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو نافذ کر دے، دوسرے قاضی کی رائے وغیرہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ خط کی صورت کو اصطلاح کے اندر الکتاب الحقیقی یعنی حقیقی مکتوب کہا جاتا ہے۔ دوسری خط کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قاضی کی مجلس میں مدعا علیہ حاضر نہیں تھا، وہ کسی اور شہر میں تھا، تو جب مدعا علیہ مجلس میں حاضر نہیں ہے تو قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر پھر قاضی مدعی کا دعویٰ اور گواہوں کی گواہیاں وہ ایک خط کے اندر لکھے گا، پھر اس کو اس شہر کے قاضی کی طرف ارسال کر دے گا جہاں مدعا علیہ موجود ہے، اور اس خط کا مقصد یہ ہوگا کہ اس گواہی کی بنیاد پر دوسرا قاضی فیصلہ کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خط ہے اس کے اندر فیصلہ نہیں ہے، بلکہ صرف گواہیاں جمع کر کے اور مدعی کا دعویٰ لکھ کر اس نے بھیج دیا ہے۔ تو خط کی اس قسم کو الکتاب الحکمی یعنی حکمی مکتوب
اور اسی طریقے سے کتاب القاضی الی القاضی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ثم شرع بعد ذلك فيما يفعله القاضي اذا كان الخصم حاضرا او لم يكن۔ صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں کہ متن کے اندر ان مسائل کے بعد اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس چیز کے بیان کو شروع کیا جا رہا ہے کہ قاضی کیا کرے گا جب مدعا علیہ حاضر ہوگا یا پھر مدعا علیہ حاضر نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں صورتوں میں قاضی نے کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ، اگر گواہوں نے گواہیاں دی اس حالت میں کہ مدعا علیہ مجلس قاضی میں حاضر تھا، موجود تھا، حکم بہا، تو قاضی فیصلہ کر دے گا، وکتب بہ، اور اس فیصلے کو قاضی لکھ دے گا، وہو السجل، اس کو سجل کہا جاتا ہے، یعنی دستاویز۔ حکم بالشہادتی، اس نے گواہی کے ذریعے فیصلہ کیا، وکتب بالحکم، اور اپنے اس فیصلے کو لکھا، وہذا المکتوب هو السجل، اور اس مکتوب کو سجل کہا جاتا ہے۔ فیکتب، پس وہ لکھے گا، حکمت بذالک، میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے، او ثبت عندی، یا لکھے گا کہ یہ چیز میرے ہاں ثابت ہو چکی ہے، فإن ھذا حکم، تو یہ میرا فیصلہ ہے، حکم ہے۔ تو یہ تھی پہلی صورت جس کے اندر مدعا علیہ حاضر ہوتا ہے، اس کو حقیقی خط کہا جاتا ہے، حقیقی مکتوب کہا جاتا ہے۔ آگے ہے وَإِن شَهِدُوا عَلَى الْغَائِبِ، اگر وہ مدعا علیہ کے عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں گواہیاں دیتے ہیں، لم یحکم، تو قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ مدعا علیہ جب مجلس کے اندر موجود نہ ہو تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ، اور وہ گواہی لکھے گا، لِيَحْكُمَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِهَا، تاکہ جس کی طرف خط لکھا جا رہا ہے وہ قاضی ان گواہیوں کے ذریعے فیصلہ کرے۔ وَهُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِ، خط کی اس صورت کو کتاب حکمی کہا جاتا ہے، یعنی مکتوب حکمی۔ اور اسی طریقے سے وہ کتاب القاضی الی القاضی، دوسرا نام کتاب القاضی الی القاضی ہوگا۔ وہو نقل الشہادت حقیقتاً، اور حقیقت میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ گواہی کو منتقل کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گواہی کا خط لکھے گا، تو یہ اس کے تین نام بن جائیں گے، کتابت حکمی، کتاب القاضی الی القاضی، اور گواہی کا خط یا گواہی کی دستاویز۔ اگلی بحث یہ ہے کہ کن امور میں حکمی مکتوب یعنی کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو امور شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے حدود و قصاص ہیں، تو ان میں حکمی مکتوب ناقابل قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے جو منقول اشیاء ہیں ان کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک علی الاطلاق اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک منقول اشیاء سے عبد عابق یعنی بھاگے ہوئے غلام کو مستثنی کر کے بقیہ تمام منقولہ اشیاء کے اندر بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہوگا۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے اندر کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکمی مکتوب وہ ان امور کے اندر بھی جاری نہیں ہو سکتا جو شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیخین کے نزدیک منقولہ اشیاء کے اندر بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہے، تو پھر کن چیزوں کے اندر کتاب القاضی الی القاضی یعنی حکمی مکتوب معتبر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے اگر وہ دین ہے یا بمنزلہ دین ہے تو اس کے اندر حکمی مکتوب بالاتفاق معتبر ہوگا۔ مثلا قرضہ ہے، جائیداد ہے، نکاح ہے، نسب، مغصوبہ اشیاء ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ ایسے ہی وہ امانت یا مال مضاربت جس کا انکار کیا جا رہا ہے اس کا بھی حکمی مکتوب وہ معتبر ہوگا، اس کی بھی لکھی گئی گواہیاں جو دوسرے قاضی کو بھیجی گئی ہیں وہ معتبر شمار ہوں گی۔ تو یہاں دو چیزیں آپ نے دیکھی، ایک تو دین یا بمنزلہ دین، اور دوسرا یہ کہ امانت اور مال مضاربت کے ساتھ ایک قید لگائی گئی ہے کہ ایسا مال مضاربت یا ایسی امانت جس کا انکار کیا جا رہا ہو۔ تو ان دو چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دین کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ اس کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے اور صفت کے بیان سے ہی اس کی پہچان ہو جاتی ہے، جبکہ عینی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پیش کر کے اشارہ کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ دوسری بات جو تھی کہ عبارت میں امانت اور مال مضاربت کے ساتھ انکار کرنے کی جو قید لگائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امین یا مضارب نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تمہارا مال نہیں ہے، تو اس کے اس انکار کا فائدہ یہ ہوا کہ انکار سے قبل ان کا شمار عینی اشیاء میں تھا، یعنی مال مضاربت اور امانت کا جو شمار تھا وہ عینی اشیاء میں تھا، اور عینی اشیاء کا حاضر کرنا بعض فقہا کے نزدیک ضروری ہے،
جیسے پہلے بھی تکراری عرض کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک عینی اشیاء اگر وہ منقولہ ہیں تو ان کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ تو جب اس نے انکار کر دیا تو یہ اب مغصوبہ اشیاء میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو مغصوبہ اشیاء جو ہے وہ عین نہیں ہوتی بلکہ دین ہوتی ہیں، دوسرے کے ذمہ لازم ہوتی ہیں۔ تو جب وہ دوسرے کے ذمہ لازم ہو گئی اور وہ عین سے نکل کر دین کے حکم میں داخل ہو گئی تو اس کے اندر کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہوگا اور اس کی تعین وصف سے بھی ہو جائے گی۔ یہاں تک عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَيُقْبَلُ فِي مَا لَا يَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ، اور حکمی مکتوب کو قبول کیا جائے گا ان امور کے اندر جو شبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ ای ما سوی الحدود والقصاص، حدود و قصاص کے علاوہ بقیہ چیزوں کے اندر اس کو معتبر سمجھا جائے گا۔ اذا شہد به عنده، جب ان چیزوں کی گواہی قاضی کے پاس دے دی جائے۔ اب ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں قبول کی جائے گی، کالدین جیسا قرض، العقار جائیداد، النکاح نکاح، النسب نسب، والمغصوب مغصوبہ اشیاء، والامانتی والمضاربۃ المجحودتین، ایسا مال مضاربت یا ایسی امانت جس کا انکار کیا جا رہا ہو۔ فإن الأمانة ومال المضاربة إذا لم يجحدا لا يحتاج إلى كتاب القاضي إلى القاضي، اگر امانت یا مال مضاربت اس کا انکار نہ کیا جا رہا ہو تو اس صورت کے اندر کتاب القاضی الی القاضی کی اس کو ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ نہیں لکھا جائے گا۔ وَإِذَا جُحِدَ صَارَ مَغْصُوبَيْن، اور جب امانت یا مال مضاربت کا انکار کیا گیا تو وہ مغصوبہ اشیاء بن جائیں گی۔ وفی المغصوب تجب القیمہ، مغصوبہ اشیاء میں قیمت لازم ہوتی ہے اگر وہ مثلی چیز نہ ہو، یعنی اس کا مثل نہ ملتا ہو، اور اگر مثل ملتا ہو تو پھر مثل لازم ہوتا ہے۔ وہی دین، اور یہ قرض ہے، دین ہے۔ فیجری فیہ الکتاب الحکمی، تو اس کے اندر کتاب حکمی معتبر ہوگا، وہ جاری ہوگا، یعنی دوسرے قاضی کی طرف وہ گواہیاں لکھ کر بھیج سکتا ہے۔ اذ لا احتیاج الی الاشارۃ بل یعرف بالصفۃ، اس لیے کہ اب اشارہ کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اور اس لیے کہ اشارہ عینی اشیاء کی طرف ہوتا ہے، اب یہ عینی اشیاء نہیں ہے، دینی اشیاء میں داخل ہو گئی۔ بل یعرف بالصفات، اوصاف کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ بخلاف العین المنقولہ، یہاں سے آگے منقولہ اشیاء کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلے حکم کو سمجھ لیجئے۔ آیان منقولہ کے اندر کتابت حکمی کی بابت پہلے بھی عرض کیا ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلقاً درست نہیں قرار دیتے کہ ان کے نزدیک مجلس قاضی کے اندر منقولہ اشیاء کو حاضر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً درست ہے، وہ کوئی فرق نہیں کرتے دین اور عین کے اندر۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر ہی ہیں، البتہ انہوں نے عبد عابق یعنی بھاگے ہوئے غلام کا اس میں استثناء کیا ہے، اس صورت کے اندر یعنی عبد عابق کی صورت میں وہ کتاب القاضی الی القاضی کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ تو فتویٰ جیسا کہ آگے متن کے اندر بھی آ رہا ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ اس کی بھی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بخلاف العین المنقولہ، منقولہ اشیاء کا حکم اس کے خلاف ہے، اس کے الٹ ہے۔ فإنه يحتاج فيها إلى الإشارة، اس کے اندر اشارہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وكذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ الا في العبد العابق فيقبل فيه، اور امام یوسف رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے سوائے عبد عابق میں، بھاگے ہوئے غلام میں، کہ ان کے نزدیک اس کے اندر کتاب القاضی الی القاضی مقبول ہوگا، اس کو قبول کیا جائے گا اگرچہ وہ منقولہ اشیاء کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد شارح رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ کا جو مسلک متن کے اندر مذکور ہے اس سے قبل بھاگے ہوئے غلام کے بارے میں خط کیسے لکھا جائے گا اس کا ایک نموذج دیا ہے، اس کو کتاب سے ہی پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وقد ذکر فی کیفیتہ ھکذا، اور عبد عابق کے بارے میں جو خط لکھا جائے گا اس کی کیفیت، اس کی صورت یہ ہوگی، اس کو اس صورت کے ساتھ ذکر کیا، یکتب قاضی بخارا الی قاضی سمرقند، کہ بخارا کا قاضی سمرقند کے قاضی کو لکھے گا۔ آپ اپنے عصر حاضر کے کسی شہر کا نام لے لیجئے کہ اسلام آباد کا جج یا قاضی وہ لاہور کے جج یا قاضی کو لکھے گا۔ ان فلانا و فلانا شہدا عندی، فلاں اور فلاں نے، یعنی ان دونوں کے نام لکھے گا، ان کے والد کا اور دادا کا نام لکھے گا، یعنی اس قدر اس کا نسب لکھے گا جس کے اس اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے، تعین ہو جائے۔
شہدہ عندی، ان دونوں نے میرے پاس گواہی دی ہے، ان عبد فلان، کہ فلاں کا غلام، المسمى بالمبارک، جس کا نام مبارک ہے، الذي حلیته کذا وکذا، جس کا ایسا ایسا حلیہ ہے، یعنی اس کے حلیے کو بیان کرے گا، ابقى من مالکہ، وہ اپنے مالک سے بھاگا ہے، ووقع بسمرقند فی ید فلان، اور سمرقند کے اندر فلاں آدمی کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ آگے آخر تک ساری چیز لکھے گا۔ وَيَخْتِمُهُ، اس کے بعد مہر لگائے گا اور ان کے حوالے کرے گا۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَىٰ قَاضِي سمرقند، جب وہ سمرقند کے قاضی کے پاس لے کر اس کو پہنچے گا، یعنی اسلام آباد کے جج نے، قاضی نے جو خط لکھا وہ لاہور کے قاضی تک پہنچا۔ يُحْضِرُ الْخَصْمَ مَعَ الْعَبْدِ، وہ مدعا علیہ اور غلام دونوں کو حاضر کرے گا۔ وَيَفْتَحُهُ بِشَرَائِطِهِ، اور خط کو اس کی شرائط کے ساتھ کھولے گا، شرائط آگے آ رہی ہیں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ حِلْيَتُهُ كَمَا كَتَبَ يَتْرُكُهُ، اگر حلیہ ویسا نہ ہوا جیسا خط کے اندر لکھا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر حلیہ ویسا ہی ہے، فَالْخَصْمُ إِن ذَهَبَ إِلَى بُخَارَى فَبِهَا، اگر تو مدعا علیہ اس کو لے کر بخارا چلا جاتا ہے، یعنی لاہور سے اسلام آباد آ جاتا ہے، تو معاملہ قاضی اول کی عدالت میں ہی ختم ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اگر وہ نہیں لے کر جاتا، يُسَلِّمُ الْعَبْدَ إِلَى الْمُدَّعِي، وہ غلام مدعی کے حوالے کرے گا، لا علی وجہ القضاء، فیصلے کے طور پر اس کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ اس کے حوالے کرے گا کہ وہ اسلام آباد کے قاضی کے پاس اس کو لے جائے۔ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا بِنَفْسِ الْعَبْدِ، غلام کی ذات کا کفیل بھی اس سے لے گا کہ اگر مدعی اس کو نہ لے کر آیا تو کفیل اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ اس کو لے کر آئے گا۔ وَيَجْعَلُ فِي عُنُقِهِ شَيْئًا، اور اس کی گردن میں کوئی علامت بھی رکھے گا، کوئی علامت لگائے گا۔ علامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زخمی کرے گا یا اس کو داغے گا، اس لیے کہ زخمی کرنا، داغنا یہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ کوئی ایسی علامت لگائے گا جس کے اندر داغنا یا تکلیف دینا نہ ہو۔ وَيَخْتِمُهُ، اس کے بعد وہ مہر لگائے گا، صِيَانَةً عَنِ التَّبْدِيلِ عِنْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ، اور اس سب کا فائدہ یہ ہے کہ جب گواہ گواہی دے رہے ہوں اس وقت ان چیزوں کو تبدیل نہ کیا جائے۔ وَيَكْتُبُ إِلَىٰ قَاضِي بُخَارَى، اور وہ بخارا کے قاضی کی طرف لکھے گا، مطلب لاہور والا اسلام آباد والے کو لکھے گا، جواب کتابی، اس کے خط کا جواب، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الْعَبْدَ، اور یہ بھی لکھے گا کہ اس نے اس کی طرف غلام کو بھیج دیا ہے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ يُحْضِرُ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا فِي غَيْبَةِ الْعَبْدِ، تو جب یہ خط بخارا کے قاضی کے پاس پہنچے گا، یعنی اسلام آباد کے قاضی کے پاس پہنچے گا، تو وہ ان گواہوں کو حاضر کرے گا جن گواہوں نے غلام کی غیر موجودگی میں گواہیاں دی تھی، لیشہدوا فی حضورہ، تاکہ وہ اس کی موجودگی میں گواہی دیں، ویشیر الیہ، اور اس کی طرف اشارہ بھی کریں، انہ ملک المدعی، کہ وہ مدعی کی ملکیت ہے۔ لیکن لا یحکم، لیکن اب بھی وہ قاضی، یعنی اسلام آباد والا بخارا کا قاضی، وہ اب بھی فیصلہ نہیں کرے گا، لأن الخصم غائب، مدعا علیہ تو غائب ہے، وہ تو سمرقند میں یعنی لاہور میں ہے۔ ثم یکتب الی قاضی سمرقند، وہ سمرقند کے قاضی کو لکھے گا، ان الشہود شہدوا بحضورہ، کہ غلام کی موجودگی میں گواہوں نے گواہی دی ہے، لیحکم قاضی سمرقند علی الخصم، تاکہ سمرقند کا قاضی وہ مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کرے، ویبرأ الکفیل عن کفالتہ، تو اس کے بعد جو کفیل ہے وہ بھی کفالت سے بری ہو جائے گا۔ یہ تھی کیفیت اور صورت خط لکھنے کی۔ اس کے بعد امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اس کو پڑھیے۔ وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں یہ مسلک ہے، قبولہ فیما ینقل، کہ ان تمام چیزوں میں قبول کرے گا جو منقولہ ہیں، یعنی عینی چیزیں ہوں یا دین ہو، یہ تفریق نہیں ہے، بس منقولہ چیز ہونی چاہیے، غیر منقولہ چیز میں وہ کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہوگا، یعنی حکم مکتوب معتبر نہیں ہوگا۔ وعلیہ المتاخرون، اور اسی پر متاخرین کا عمل ہے، اسی پر وہ فتویٰ دیتے ہیں، لا فی حد وقواد، البتہ حد اور قصاص کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک منقولہ اشیاء میں بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہے، حدود و قصاص میں بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے غیر منقولہ اشیاء کے اندر بھی کتاب القاضی الی القاضی معتبر نہیں ہے۔
صرف دین یا بمنزلہ دین کے جو چیزیں ہیں ان کے اندر کتاب القاضی القاضی معتبر ہوگا۔ البتہ امام یوسف نے جو استثناء کیا ہے وہ پہلے کئی بار گزر چکا ہے کہ آپ دعوے کو انہوں نے منقول اشیاء سے خارج کیا ہے، اس کے اندر کتاب القاضی القاضی کو معتبر قرار دیا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ دین ہو، بمنزلہ دین ہو، منقولہ اشیاء ہو، ان تینوں کے اندر کتاب القاضی القاضی معتبر ہے۔ البتہ غیر منقولہ میں یا پھر حد و قصاص، ان کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کتاب القاضی القاضی معتبر نہیں ہے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ہی متاخرین نے اختیار کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔